بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم، باب ثانی، اور اس کا مضمون نمبر 7، الحدیث پارٹ نمبر 17۔ دوسروں کی حاجت پوری کرنے والوں کی اللہ تعالی حاجت روائی فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت میں ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ان کے رجال ثقہ ہے۔ فصل نمبر 2، حدیث نمبر 3۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کر جاتا ہے، یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوڑ دھوپ کرتا ہے اور انتھک جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی واپسی تک اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس واپس نہ لوٹ آئے۔ اگر اس کے ہاتھوں اس کا کام مکمل ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے دن تھا، اور اگر اس جدوجہد اور مارچ کے دوران ہی وہ فوت ہو جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اسے امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ مقدام بن شریح بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بخشش کو واجب کرنے والے امور میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں مسرت لائے۔ اس حدیث کو امام طبرانی، ابن قانع اور قضائی نے روایت کیا ہے۔ مضمون 3۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کر گیا، یعنی حد درجہ مصائب و تکالیف برداشت کی، یہ اس کے لیے 10 سال تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم فرما دیتا ہے، جن میں ہر خندق کا دوسری سے فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اسے امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے، جبکہ امام حیثمی نے کہا ہے اس کی سند جید ہے۔ مجموع نمبر 4، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے والے کے لیے 75,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر صبح کا وقت ہو تو شام تک یہ عمل کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک اس کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے اٹھائے جانے والے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر رکھے جانے والے ہر ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسے امام خراتی، بیہقی، اصبہانی، منظری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، ایک روایت میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو کرتا ہے جب تک وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے امام خراتی نے روایت کیا ہے۔ مجموع نمبر 5، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے خاص انعامات الہیہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اس نے خصوصی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کیونکہ وہ اس کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ ان کے کام آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ انعامات ان پر قائم رکھتا ہے، اور جب وہ اس سے رک جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے انعامات ان سے واپس لے لیتا ہے اور انہیں ایسے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع بخش اور فیض رساں ہوتے ہیں۔ اسے امام طبرانی نے اور بیہقی نے مذکور الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور وہ انہیں اس وقت تک ان پر برقرار رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کے کام آتے رہتے ہیں اور ان سے اکتاتے نہیں۔ جب وہ ان سے اکتا جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے جو دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مجموع نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع رساں ہیں۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے، اور اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل تمہارا کسی مسلمان کو خوش کرنا اور اس کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض ادا کرنا یا اس کی بھوک کو مٹانا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل خوشی و مسرت سے باغ باغ کر دے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کی خاطر اس کے ساتھ چل کر جائے حتیٰ کہ اسے پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدم مضبوط رکھے گا، جس دن یعنی روز قیامت کو قدم پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 7۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں سے بہترین اور بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں ہمارے بہترین اور بدترین لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بچاؤ کی کوئی ضمانت نہ ہو۔ اسے امام احمد نے، ترمذی نے مذکورہ الفاظ سے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 13۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا وجود لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 8۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ بندگان خدا اپنی حاجات کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں، اور یہ حاجت روائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اسے امام طبرانی اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 9۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے کے لیے روز قیامت خصوصی جزا ہوگی۔ حدیث نمبر 15۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا اس باب میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت مذکور ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 16، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی اچھے کام کے لیے حاکم تک پہنچائے یا اس کی کوئی مشکل آسان کرنے کا وسیلہ بنے، یعنی لوگوں کے دکھ درد اور آلام و مصائب کا مداوا کرنے کے لیے فرما روا کے سامنے مطالبات رکھے اور امت الناس کے حقوق کی بحالی کے لیے جہد مسلسل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قدموں کے پھسلنے کے وقت اسے پل صراط سے محفوظ طریقے سے گزرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے گا۔ اسے امام ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مومن کو تکلیف و مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کوئی اقدام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بروز قیامت پل صراط پر نور کے 2 ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشن ہوگی، فائدہ اٹھائے گی کہ ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور دائلمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت و نصرت میں لگا دی۔ اسے امام طبرانی نے اور بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 19، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی پر شفقت کی یا اس کی کوئی دنیاوی اخروی حاجت پوری کی، خواہ چھوٹی تھی یا بڑی، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے روز قیامت ایک خادم خاص عطا فرمائے گا۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 20، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی ضروریات کو اس پر آسان کر دے، یعنی تنگ دستی اور اسرت میں اس کے لیے آسانی و کشادگی کا سامان پیدا کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اسے خدام عطا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ ابن ابی دنیا طبرانی نے مذکور الفاظ کے ساتھ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ مجموع نمبر 10، وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جسے اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر اور شر کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، جبکہ ان کی چابیاں انسان کے پاس ہیں۔ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی چابی
اور شر کا تالا بنایا، جبکہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جسے خیر کا تالا اور شر کی چابی بنایا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا، رویانی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 22، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے خیر و شر کو مقدر فرما دیا ہے، لہذا خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں نے خیر کی چابی دے دی ہے، اور ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں نے شر کی چابی دے دی ہے۔ یعنی فلاح و بہبود انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جبکہ اس کے منافی کام کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اسے امام طبرانی اور ابن وہب نے روایت کیا ہے۔ آثار و اقوال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی برابری کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں، اور چوتھا وہ شخص ہے جس کی کفایت صرف اللہ عز و جل کی ذات ہی مجھ سے کروا سکتی ہے۔ وہ 3 لوگ جن کی برابری کرنے کی طاقت میں نہیں رکھتا، ایک وہ شخص جو اپنی مجلس میں میرے لیے جگہ کشادہ کرے، دوسرا وہ شخص جو پیاس کی حاجت میں مجھے پانی دے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاؤں میرے دروازے پر آنے جانے کی وجہ سے غبار آلود ہوں، اور چوتھا شخص جس کی کفایت صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ہی مجھ سے کروا سکتی ہے۔ وہ شخص ہے جسے کوئی حاجت لاحق ہو اور وہ ساری رات اسی غور و فکر میں گزار دے کہ میرے اس حاجت کو کون پورا کرے گا، یہاں تک کہ جب صبح ہو تو وہ مجھے اپنی حاجت پورا کرنے والا پائے۔ لہذا یہی وہ شخص ہے جس کی مدد صرف اللہ عز و جل ہی مجھ سے کروا سکتا ہے، اور مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی ضرورت مند 3 دفعہ میرے گھر تک چل کے آئے اور میں اس کی مدد نہ کر سکوں۔ اس امام طبرانی اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ آثار 2، امام مالک بن دینار سے روایت ہے کہ امام حسن بصری نے محمد بن نوح اور حمید الطویل کو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے بھیجا اور انہیں فرمایا کہ ثابت بنانی کے پاس جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ حضرت ثابت نے انہیں جواباً کہا، میں نفلی اعتکاف میں ہوں۔ حضرت حمید امام حسن بصری کے پاس واپس آئے اور انہیں حضرت ثابت کے جواب سے مطلع فرمایا۔ امام حسن بصری نے فرمایا، اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے کہو، اے امیش، کیا تم نہیں جانتے کہ کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے تمہارا چل کر جانا یعنی جد و جہد کرنا، جلسہ و ریلی اور مارچ میں شرکت کرنا تمہارے لیے یکے بعد دیگر مسلسل حج کرنے سے بہتر ہے، اور تم اعتکاف کی بات کر رہے ہو؟ اسے امام ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں اور ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم و حکم میں روایت کیا ہے۔ آثار نمبر 3، حضرت داوردی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے پوچھا گیا، عبداللہ بن جعفر کی سخاوت کا کیا عالم تھا؟ آپ نے فرمایا، ان کا کوئی مال لوگوں سے پوشیدہ نہ تھا، گویا وہ خود اور دیگر لوگ ان کے مال میں شریک تھے۔ جو کوئی بھی ان سے کسی چیز کا سوال کرتا وہ عطا کر دیتے، طلبگار کی ہر طلب پوری کر دیتے، فقر کے ڈر سے کبھی بخل نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی محتاجی کے ڈر سے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں روایت کیا ہے۔ آثار نمبر 4، حضرت اسما بن خارجہ جو کہ جلیل القدر تابعی تھے اور سیدنا حضرت
علی کرم اللہ وجہہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، بیان کرتے ہیں میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور نہ ہی کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ لوٹایا ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں روایت کیا ہے۔ آثار نمبر 5، امام محمد بن واسع بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی حاجت روائی پر میں قادر ہوں اسے میں نے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، چاہے اس کی حاجت روائی میں میرا سارا مال ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں روایت کیا ہے۔ آثار نمبر 6، امام ابو جعفر بن سبحان بیان کرتے ہیں سلف صالحین کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا مودت کی پہلی نشانی کھندا روئی یعنی مسکراتے چہرے سے ملنا ہے، اور دوسری نشانی اللہ کی مخلوق سے محبت و الفت ہے، اور تیسری نشانی لوگوں کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے الاخوان میں روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 277 پر یہ مضمون مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔